بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ لقمان کی دوسری مجلس اور آیت نمبر 20 سے، تو یوں سمجھیے کہ آیت نمبر 20 آج کے درس کی پہلی آیت ہے، اور ہم نے جو ہے جیسے کہ اصول ہے میسیج دیا تھا کہ آج کے درس میں کیا بیان ہونے والا ہے، تو لوگ انتظار میں ہوں گے، تو ان کے لیے میں اطلاع دے رہا ہوں کہ ہمارا جو درس ہے یہ سورہ فاتحہ سے آیت در آیت چلتا ہے، درس قرآن۔ البتہ اس میں کیا مضامین ہیں، تو کچھ مضامین کو میں نے بھیجا تاکہ لوگوں کی دلچسپی باقی رہے۔ اب یہ موضوع بہت اہم ہے حالات حاضرہ کے تقاضے کے تحت کہ تقلید اور غیر تقلید کیا ہے۔ اس وجہ سے آج کی آیت بہت مناسب ہے کہ شیطان جو ہے لوگوں کو اکساتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الی عذاب السعیر، تو میں نے اس موضوع کو آج مناسب سمجھا کہ اچھی طریقے سے سمجھاؤں۔ لیکن جو نئے حضرات ہیں تھوڑا صبر کریں، چونکہ آج کے درس کی دوسری آیت میں اس کا ذکر ہے، تو پہلی آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ دوسری آیت پر جب پہنچیں گے آج کے درس کی یعنی 21 نمبر پر، تو پھر اس کا ذکر ہوگا۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مقلد بہتر ہے یا غیر مقلد بہتر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، ویسے علم ترو نہ تھا، یہ علم ترو نہ، ترا تریا ترو نہ، تو لم کی وجہ سے یہ نون ساکت ہوا۔ اس کے معنی ظاہری ہوتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں، لیکن قرآن شریف میں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا تم جانتے نہیں، تمہیں علم نہیں کہ مسخر کیا اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ تو دیکھیں ترجمہ دیکھنا صحیح نہیں ہوگا، آسمان زمین میں بہت کچھ ہے، سمندر کی گہرائی میں بہت کچھ ہے، تو دیکھتے کہاں ہیں ہم، تو جاننا چاہیے۔ دوسرا جملہ ہے وہ اسبغ علیکم، یہ اسبغ کا لفظ وضو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس نے سباغ الوضو، تو سباغ کے معنی ہوتی ہے مکمل طور پر وضو کیا، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہاں پر اور اس نے پورے کیے تم پر اس کی نعمتیں، نعمہ، تو نعم کیا ہے، نعمتن کی جمع ہے، تو اس کی نعمتیں تم پر پوری کی اس نے، ایسا نہیں کہ کوئی نقص ہے، کمی ہے۔ پھر واضح کر رہے ظاہرتاً و باطنہ، یعنی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہاتھ، کان، آنکھ، کچھ ایسے ہم دیکھتے نہیں۔ دیکھیے ہمارے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں، آج کل مشینری نکلی ہے، لیکن کہاں ہم دیکھتے ہیں، جانتے نہیں، تو اس کا مطلب کیا، ہم جانتے ہیں اور کچھ کو نہیں جانتے۔ چلے سمندر ہی لیجئے، بہرحال ترجمہ کی حد تک۔ اب تیسرا جملہ ہے اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں اس کے باوجود بھی یجادل فی اللہ، اب اس کا ترجمہ کیا اللہ سے جھگڑتے ہیں، تو جھگڑنا ترجمے کا حق ادا نہیں کرتا، کیونکہ مجادلہ کسے کہیں گے، مجادلہ تو بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ بحث کرتے ہیں، بحث صحیح ہے، تو جھگڑنا تو ایک نارمل ہے، بھائی کسی سے جھگڑنا، تو نے یہ توڑا، تو نے یہ کیا، یہ، لیکن مجادلہ یعنی ہر فریق اپنی رائے کو ثابت کرنے کی کوشش کرے اور دوسرے کی غلط، اسے کیا کہتے ہیں، مجادلہ۔ ہمارے اردو میں اسے استعمال کرتے ہیں بحث کے لیے۔ تو اللہ کی بابت بغیر علم کے ایک، بغیر ہدایت کے دو، اور بغیر کتاب روشن کے تین۔ تو اب ہم اس کو شروع سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی اچھی چیزیں ہیں یہاں پر، اس کے پہلے بھی آ چکا تھا لیکن اب مزید اضافہ کر لیں۔
تو علم ترو، کیا تم جانتے نہیں کہ مسخر کیا اللہ نے. مسخر لوگوں نے ترجمہ کیا مسخر. اب ٹھیک ہے، اب لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا، ڈکشنری نکالنی پڑے گی کہ مسخر کے کیا معنی. بعضوں نے کیا ہے تمہارے کام میں لگا دیا. یہ ترجمہ اچھا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے قابو میں کر دیا. ٹھیک ہے، 3 ترجمے. مسخر کیا، تمہارے تابع کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، یعنی خدمت میں. کسے؟ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے. اب کیا مطلب کام میں لگا دیا؟ دیکھیے غور سے ساتھ میں رہیے میرے. لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ طوطا پالنا جائز ہے. وہ کیوں سوال کرتے ہیں؟ مفتی تو جواب دیتا ہے مباح ہے، چڑیا پالنا جائز ہے. مگر قرآن شریف جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ مباح کی نہ جائز کی. دیکھیے کیا یعنی ترکیب نکالی لوگوں نے. مباح ہے یعنی کر سکتے ہیں. تو آج سنیے گا. قابو میں کر دیا، کسے کہتے ہیں قابو میں کر دیا؟ خدمت میں لگا دیا. کیا سورج ہمارے قابو میں ہے؟ مجھے سونا ہے، ذرا لیٹ نکلنا، قابو میں نہیں ہے. تو کیا ہمارے کام میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا کہ اتنے وقت پر تم نکلو. تو گویا کہ تسخیر جو ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک ہمارے قابو میں ہے، ایک ہمارے قابو میں نہیں ہے. سورج، چاند، آسمان، سمندر، پہاڑ. اچھا، کچھ چیزیں جو ہمارے قابو میں ہیں. مرغ کو لے آئیے، بکرے کو لے آئیے، بلی کو لے آئیے، کبوتر کو لے آئیے. مرغ تو آپ آدھا گھنٹہ رکھیے، 1 گھنٹہ دانا کھلائیے، پھر چھوڑ دیجیے، وہ واپس ضرور آئے گا. بلی بھی واپس آتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ تمہارے قابو میں ہے. اس کو سمجھے، چونکہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. تو قابو میں اور غیر قابو میں. دیکھیے اونٹ ہے آپ کا، چلو ہمارے یہاں تو گائے، بیل ہے نا، بکری، یہ 4 سال کے بچے کے ہاتھ میں باندھ کے دے دیجئے، وہ کھینچتا ہے، وہ آتا ہے اس کے پیچھے، قابو میں ہے. بکریں چراتا ہے چرواہا، مغرب سے پہلے جاتا ہے، پیچھے آتی ہیں، قابو میں ہے. سورج چاند آپ کے قابو میں نہیں، خدمت میں ہے. تو میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ قابو میں ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ شناخت، کون قابو میں ہے کون قابو میں نہیں ہے. یہ مباح وغیرہ کے فتوے، یہ فتووں سے کچھ ہوتا نہیں. لوگوں نے فتووں کو دین سمجھ لیا. اب سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے. ایک لڑکا چڑیا کے بچے سے کھیل رہا تھا. بتائیے کیا کہنا چاہے؟ اے ڈانٹو اسے. نہیں، ڈانٹا نہیں. کیا کرتے ہو بیٹا؟ کس کا ہے یہ؟ کہاں سے لائے؟ یعنی ڈر اس کے دماغ سے نکال دیے. پھر کہا کہ مجھے بیچو گے؟ اس نے سوچا پیسے ملیں گے، حالانکہ وہ کھیل رہا تھا، تو دے دیا پیسے. مطلب راضی ہوا، پیسے دے دیے اس وقت کے جو تھے، اور اڑایا نہیں. دیکھیے فراست، جو ہماری دانشمندی، دانشوری، سوچ سمجھ نہیں، اس سے لے لیا. اور اس وقت جو رہتا تھا، آج کل تو ہمارے پاس کیا کیا رہتی ہیں، تھیلیاں ہیں، پاکٹس ہیں، ویسا نہیں. اس وقت جو ہوتا تھا یہ ہے کہ تو بھائی بڑا ڈھیلا ڈھالا، تو اس میں ڈال دیا. کیا مطلب ڈالنے کا؟ کہ بچہ اپنی ملکیت سے فارغ ہو جائے کہ اب یہ میرا نہیں. دیکھیے پیسے دے دیے، اس کے ہاتھ سے اڑا دیتے تو نہیں، لے لیا، اپنے جھولے میں ڈال دیا. اس کا جھولا ترجمہ کریں گے تو وہ بری ہو گیا، خلاص. پھر اس کے بعد اسے لیا اور ایسا کیا تو اڑ گیا. کیا مطلب اس کا؟ وہ آپ کے قابو میں نہیں. تو پرندہ آپ لائیں، طوطا لائے، چڑیا لائے، کبوتر لائے، مرغ لائے، رکھے پنجرے میں، جہاں دروازہ چھوڑ دیا وہ آپ کے ساتھ راضی نہیں، اڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے قابو میں نہیں. یہ تو ظلم ہے. کسی کے باندھ کے رکھو، کسی کو تو شیر بھی رہتا ہے جی. تو یہ پیغام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بھی بتلا دیا، اور اس سے بات واضح ہو گئی کہ کون سے جانور ہمارے قابو میں ہیں، کون سے قابو میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جن جانوروں کی فطرت ہے کہ ہمارے قابو میں نہیں، انہیں روکنا مناسب نہیں۔ اب یہ کہ یہ فتوے لائیں گے جواز کے، مباح کے، تو قرآن سے جڑے رہیں۔ اب چلیے ظاہرتاً و باطن، اچھا ساری نعمتیں اور ایسی نعمتیں جو ظاہر اور باطن، کتنی نعمتیں ہیں آسمانوں سے اترتی ہیں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، ہمارے جسم میں، ہم جانتے ہیں ساری نعمتوں کو ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے انسان کا جسم ہے، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم باہر سے مرہم پٹی کرتے ہیں، مگر لوگ جانتے ہیں کہ اندر سے بھی مرہم پٹی ہوتی ہے۔ مطلب اس کے پاس یہ صلاحیت ہے، تھوڑا سا چمڑی گوشت نکل گیا تو نیچے سے بھی وہ کیا کہیں گے اگتا ہے اور باہر کی دوا سے سوکھتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری نعمتیں، تو ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اب ظاہری باطنی جب سمندر پر پہنچیں گے تو اس وقت بتائیں گے کہ سمندر میں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اپنی رائے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، نہیں، اللہ کو جو نہیں مانتے وہ بھی بحث کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی بحث کرتے ہیں۔ وہ کیا بحث کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی اللہ کی عبادت، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے کچھ نیک لوگ ہیں، ان کا واسطہ لینا جائز ہے، وسیلہ لینا جائز ہے، ان کی نظریں کرنا جائز ہے، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ تو یہ سبھی جانتے ہیں، مگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، کیا مطلب بغیر علم؟ علم کیسے کہیں گے؟ تو کہیں گے کہ مدرسے میں پڑھاؤ، نہیں، یعنی آپ کوئی بات کریں تو علم کی بنیاد پر کریں۔ ہدن کے معنی کیا؟ گائیڈ، کسی نے آپ کو گائیڈ کیا، کسی نے بتایا، باپ نے بتایا کہ 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، تو ٹھیک ہے کہ 5 بتاتا ہے کہ میرے بعد 6 ہے جی۔ اور یا کتاب، اللہ کی کتاب، تو سنیے گا علم کی مثال۔ راستے میں ایک شخص بے ہوش پڑا تھا، لڑکا گیا وہاں پر، دیکھا تو سانس چل رہا ہے، تو چلایا ارے بھائیو یہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ تو اس نے کیوں کہا یہ زندہ ہے؟ علم کی بنیاد پر اس کا سانس چل رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں کیا؟ علم۔ ایسا علم آپ کے پاس ہے کوئی کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ سے بحث کرتے ہو، اللہ کو واسطے کی ضرورت ہے، یہ ہے علم۔ ہدن گائیڈ، کون سا گائیڈ؟ ایک شخص جنگل میں راستہ بھول گیا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنے میں اسے بکریوں کی مینگنی نظر آئی یا اونٹ کی یا گائے بیل بھینس کا گوبر، تو اس کی رہبری کی کہ گھبراؤ مت، اب تم بستی سے قریب ہو۔ تو اس نے کہا اپنے قافلے سے قریب ہیں، دلیل کیا؟ یہ مینگنی بتلا رہی ہے۔ اچھا پھر چلا تو ابھی راستہ، برسات کے موسم میں جب گھاس ہو اور وہاں بستی قریب ہو تو گھاس جو راستہ ہے نا، وہ گھاس دائیں بائیں مڑ جاتی ہے اور بیچ میں راستہ بنتا ہے۔ تو اس نے راستہ دیکھا، ارے بستی قریب ہے، تو مینگنیوں نے بتایا، ہدایت کی، رہبری کی کہ بستی قریب ہے، راستے نے جو بتایا کہ بستی قریب ہے، اسے کہتے ہیں ہدن۔ تو آپ کے پاس کوئی ایسا گائیڈ ہے، کوئی ایسی رہبری ہے کہ بتایا کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے؟ اور کتاب منیر تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی کتاب ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اور آپ افسوس کریں گے، افسوس کہ بڑے بڑے جو علماء، ادباء، شعراء نصیحت کریں گے کلام پاک کی اور حدیث کی، اور وہاں اسی مجلس میں اخیر میں کسی شخص کے بیٹھے ہوئے کا واسطہ دے دیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، مطلب اللہ کی عظمت کو کہ اے اللہ اس شخص کے واسطے سے، وسیلے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ لہذا قرآن کی طرف رجوع سختی سے کرنے کا پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی تو ذرا سننے کے لیے تیار رہیے گا کہ جب یہ حقیقت ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے بارے میں جو بحث کرتے ہیں، یہ بھی بحث ہوئی اللہ کے بارے میں، کیا کہا جاتا ہے ذرا سنیے غور سے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. جب ان سے کہا جاتا ہے، مشرکین عرب سے کہا گیا، عامۃ المسلمین سے کہا جا رہا ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، کتاب الہی. اور اگر کوئی بات کرو تو علم آپ سمجھتے ہیں، یعنی مشاہدے کا، یقینی، جیسے کہ ابھی رات ہے کل دن آئے گا. تو کہتے تھے کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے نا اس کی ہم اندھی تقلید کریں گے. یہ تقلید ہے، پیروی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ابھی تو یہ ترجمے کی حد تک ہے تو غور سے سنتے رہیے گا. کیا بھلا، دیکھیے، اچھا باپ دادا کی تقلید کریں گے؟ بھلا اگرچہ کہ شیطان بلاتا ہے عذاب السعیر، سعیر، حریق، نار، یہ سب جہنم کا عذاب. یہ ترجمہ ہوا. اب ہم آپ کو یہ پیغام دیے تھے کہ باپ داداؤں کی تقلید، اندھی تقلید یا اماموں کی تقلید ہے نا، تو تقلید کے معنی کیا؟ قرآن میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ اس لیے کہ آج کل کے حالات ایسے ہیں، جو تقلید کرتے ہیں وہ غیر تقلید والے کو تانا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ معمولی غیر مقلد. کیا کہتے ہیں؟ غیر مقلد اور معمولی، اور تقلید کرنے والے خاص. آج آپ کو پتہ چلے گا کہ خاص کون. پہلی بات، دنیا میں کسی بھی سرزمین پر غیر مقلد نام کی کوئی جماعت نہیں. کسی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم غیر مقلد ہیں. لہذا قرآن، شریعت، اخلاقاً، شرعاً کسی کو تانا دینا اسلام میں جائز نہیں. بھائی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں سید ہوں، تم اسے کہو کہ نہیں تم حجام ہو، جائز ہے؟ بھائی وہ سید ہے، جائز تو نہیں ہے نا. تو میں آپ کو تقلید کے معنی بتاؤں. تو تقلید کے معنی دو ہیں، اسی طرح سے تقلید کا مفہوم بھی دو ہے. تو ساتھ میں رہیے. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 میں اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ جانور لے جاتے ہیں، عمرہ والے، حج والے آتے تھے نا، تو آپ کو عمرہ سے کچھ تعجب ہوگا، پہلے جو بھی آتا تھا کعبے کی طرف تو جانور لے کے آتا تھا. تو کیا فرمایا کہ تم ان کا احترام کرو. وَلَلْهَدْيَ وَلَلْقَلَائِدَ. ہدی آپ جانتے ہیں عمرے کا ہے، تمتع کا ہے، قران کا ہے. اور قلائد یعنی قلادہ سے. قلادہ کسے کہیں گے؟ جن جانور کے گلے میں پٹا ڈالا گیا. تو جب پٹا ڈالا گیا تو چور اسے لوٹتے نہیں تھے. پہلے یہاں یہی دستور تھا کہ ڈاکہ ڈال دیتے، جانور سب چوری کرتے تھے. تو یہ قلادہ کے معنی کیا؟ پٹا. تو اس کے معنی دو اور مفہوم بھی دو. اگر یہ جانور کے گلے میں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ پٹا. اور اگر اسی کو تھوڑا پھول وغیرہ لگا کے انسان کے گلے میں ڈالو تو اس کے کیا معنی؟ ہار. فرق ہوا نا. اب اس کے معنی میں کیا فرق ہے یہ سوچیں ذرا. جانور کے گلے میں پٹا چرواہا ڈالتا ہے. کون ڈالتا ہے؟ چرواہا. کیوں ڈالتا ہے؟ پورا مقلد. اگر جانور جا رہا ہے ہریالی کی طرف وہ کھینچے گا نہیں. تو جانور کو مقلد بنایا گیا کہ چپ چاپ میری تقلید کرو. ٹھیک ہے. لیکن یہی تقلید کا پٹا انسان میں ہو تو کیا مطلب؟ کسی نے پٹا اس کے گلے میں ڈالا نہیں، اس لیے کہ وہ انسان ہے، جانور نہیں. اس نے خود ہی ڈال دیا. اب یہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ بھائی اماموں نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کہ اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہی ہمارا مذہب ہے. خلیفہ منصور عباسی جانتے ہیں، بہت مشہور ہے، امام مالک کے زمانے میں تھا، بہت متاثر تھا. اور بادشاہ جو حکم نافذ کرے تو کہا کہ میں اس وقت کوئی مالکی، کوئی حنبلی، کوئی شافعی، کہا کہ میں مالکی، آپ کا مسلک مجھے بہت پسند ہے، میں کیا کرتا ہوں وہ یعنی لازمی قرار دیتا ہوں رعایا میں. کہا کہ ہرگز نہیں، ایسا مت کرو. دیکھو کون کہتا ہے؟
امام مالک کیوں؟ جانتے تھے ہم پٹا جانور کی طرح انسانوں کے گلے میں ڈالنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، جسے اختیار ہے. اور سبوں نے یہی کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یعنی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اب یہ پٹا کس نے ڈالا؟ انسان نے ڈالا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جانور کے گلے میں چرواہے نے ڈالا اور انسان کے گلے میں اس نے خود ہی ڈالا. تو ابھی تقلید کے معنی کیا؟ اتنا کہنے کے بعد تقلید کے معنی عربی والوں نے کیا ہے قبول القول من احد بلا حجت. ترجمہ کیا؟ کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل طلب کیے تسلیم کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کا نام ہے تقلید. بڑا مسئلہ ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو. معنی سمجھ گئے، ظاہری مفہوم سمجھ گئے، تو ابھی سنتے رہیے گا تاکہ اس پیغام کو دیں. اب آپ پھر نکالیں کہ غیر مقلد اچھا یا مقلد اچھا، بغیر دلیل کے. اب اس کی مثالیں کیا دوں میں بغیر دلیل کے؟ بھائی حلالہ قرآن میں نہیں ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ حلال کر دو، کسی کے سپور کر دو، مان لیا بغیر دلیل کے. ٹرپل طلاق مان لیا بغیر دلیل کے. ایسے کئی باتیں ہیں. یہ تو حالات حجرہ پر ہے. دعائے قنوت دیجیے، وطر کی نماز دیجیے. اب یہ تو میں اونچے مسائل میں نہیں لے جاتا ہوں، طلاق کے، وراثت کے، چونکہ وہاں جو فقہا کہتے ہیں اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں. اب جب آپ قرآن کی آیت پیش کریں، وہ ہمارے امام آپ سے زیادہ سمجھتے تھے، آپ سے اور ہم سے. نہ قرآن کی آیت کی ضرورت ہے نہ حدیث کی. یہ نقطہ بڑا آپ نوٹ کر لیجئے. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے امام ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. قرآن میں ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے اس آیت کو، وہ سمجھتے تھے. تو مطلب کیا؟ اس نقطے کو وہ پٹا انہوں نے ڈال رکھا ہے تقلید کا. اچھا، حدیث شریف ہے، مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو. اس نقطے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جواب دیں، لوگوں کو سمجھائیں. امام کس لیے؟ تو وہ بھی امام اور یہ بھی امام. فرق کیا؟ بھائی امام کی پیروی کرنے کہا نا، جب اذا کبر کبرو، اذا رکو فرقا فرقو، اذا قال سمع اللہ اذا قولوا. کیا ربنا لک الحمد اذا سجد فاسجدوا کہا. یہ بھی امام وہ بھی امام. اس کو بھی ذرا غور سے نوٹ کر لیں کہ وہ بھی ہمارے امام، یہ بھی امام. مگر اس امام میں اندھی تقلید نہیں ہے 5 وقتہ نماز کی. یہ سن لیجئے، 5 وقتہ نماز میں اندھی تقلید کا حکم نہیں. کس کا ہے؟ پیروی کرنے کا معروف عمل پر. اور ائمہ میں تقلید کا پٹا تم نے خود ڈالا ہے. تو سنیے گا، سن رہے ہیں نا غور سے اس نقطے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رکوع کرے تو رکوع کرو، جب بیٹھے تو بیٹھو. یہاں تک کہ فرمائے جب کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھو، جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو بیٹھ کر پڑھو. یہ بھی ہے اسی حدیث کے آخر میں. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے اندھی تقلید ہے یا نہیں؟ اگر ظہر کی 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو کیا کریں گے؟ پیروی کریں گے. ابھی تو فرمایا اللہ کے رسول نے جب کھڑا ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. اندھی تقلید نہیں. آپ کو یقین ہے کہ یہ 5ویں ہے تو آپ بیٹھے رہیں گے. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. کہ آپ بشر ہو، غلطی ہو سکتی ہے، ذرا توجہ دو، تو بیٹھیں گے. اگر نہیں بیٹھا، اسے یقین ہے کہ یہ تیسری ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ چوتھی ہے، آپ سلام پھیر دیں گے. اس کا نام کیا؟ اندھی تقلید نہیں. گلے میں پٹا تقلید کا نہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، انتظار کیجئے امام کے واپس ہونے کا اور اس کے ساتھ سلام دیجیے. آپ کو اختیار ہے. بہرحال یہ مسئلہ بھی بتا دیا. لیکن اصل مسئلہ کیا سمجھنا ہے؟ اندھی تقلید کا بلا حجت کے، بلا دلیل کے کسی نے نہ حکم دیا اور نہ خود ائمہ نے یہ کہا، بلکہ وہ بشر تھے، انہیں یقین تھا کہ ہم غلطی کا احتمال ہے، اس لیے وہ بری ہو گئے. وہ سب اہل حدیث تھے.
تو اتنا جو پیغام میں نے دیا، اب میں ان لوگوں کو پیغام دیتا ہوں جو ہنستے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں غیر مقلد معمولی لوگوں کے. آپ بتائیں کہ مقلد یا غیر مقلد؟ حالانکہ غیر مقلد ان کا نام نہیں ہے. بھائی یہاں پر قباحت تو مقلد کے ساتھ ہے نا. کس نے اسے حکم دیا؟ امام کو پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ ائمہ میں کوئی خامی نہیں. ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ انہوں نے جو ہے محنت کی، جستجو کی، مگر یہ کہہ دیا کہ کوئی چیز ہم سے مستحضر نہ ہو. کئی چیزیں ہیں ان کو حاضر دماغ نہیں تھی، اور حلالہ کا اس وقت جو طریقہ تھا اس طریقے سے نہیں تھا، اس طریقے سے نہیں تھا. لیکن آج کل کا طریقہ یہ، بس آپ جانتے ہیں اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے. تو بہرحال یہ تقلید کے ذریعے سے اب سنیے گا کہ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. یہ کیا ہے کہ شیطان نے جس طریقے سے مشرکین عرب، آیت سے سمجھا، مشرکین عرب کو اپنے باپ دادا کے تقلید کے تعصب میں مبتلا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یدعوہم الی عذاب السعیر. تو ان اماموں کی تقلید کے تعصب میں مبتلا کیا. اب میں دوسرا پیغام دیتا ہوں. جو ائمہ ہے تعصب ان میں نہیں تھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تعصب نہیں ہے. جیسے میں اپنا ذاتی مسئلہ بتاتا ہوں، چاروں فقہ کا مطالعہ کیا ہوں، تعصب نہیں ہے. مطلب کیا؟ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن جہاں نماز کا وقت آتا ہے تو ہم کس کی پیروی کریں گے؟ اس وقت کے نماز کے امام کی پیروی کریں گے. وہ بھی کب؟ اندھی تقلید نہیں. اگر مغرب میں چوتھی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے چھوڑ دیں گے. پھر کیا بات ہے کہ نماز جو رکن ہے اس میں تو ہمیں یہ حکم ہے، اور یہ فقہ میں جب غلطی ہو تبھی بھی آپ اس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے ہیں. ایک اور پیغام، تقلید کسے کرنا چاہیے؟ تقلید سے ہماری نفرت نہیں، تقلید ناجائز نہیں. جو شخص ان پڑھ ہے، آپ یقین مانیے ان پڑھ کیا، ایک صاحب، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، میں علم کی بنیاد پر کر رہا ہوں، نام نہیں لوں گا اور اپنے بھی نہیں، عربی داں. جب دیکھا کہ ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں آئیں تو بولے مجھے ایک دے دو کتاب پڑھنے، تو میں نے دے دیا. بولے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دوسری لے دو. دیکھیے صاحب، زبان جس کی یہی تھی، تو پھر ہم نے سوچا کون سی دیں سمجھ میں آئے، تو چھوٹی سی دی پرائمری کی. تو پھر وہ مطالعہ کرنے لگے. تو کہنے کا مقصد کیا، جو جس کا ذہن یعنی اس قدر نہیں ہے کہ وہ قرآن شریف کی آیت کو پڑھے یا حدیث کو پڑھ سکے، اسے تقلید کرنا جائز ہے، کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بتائیے وجہت وجہ الذی پڑھو تو وجہت وجہ الذی پڑھو. حالانکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ سبحانک اللہم بھی پڑھو، ہے نا، اللہم بارک تو بینی بھی پڑھا ہوا ہے. تو ان کے لیے ہے یہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مدرسے میں 10 سال نکالے پھر بھی ان پڑھ؟ جی، قاری کی ڈگری ملی، حافظ کی ملی، عالم کی ملی، مفتی کی ملی، کلیت الادب کی ملی، مدینہ سے بھی آ کے ڈگریاں لے کر گئے، اب بھی ان پڑھ، اب بھی جاہل، اب بھی تقلید. اس کا جواب چاہیے مجھے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو یہ کس کے لیے تقلید؟ جو کچھ نہیں سمجھتا. لیکن علماء بھی اپنے آپ کو تقلید اور فخر کر رہے ہیں کہ ہم مقلد، اور یہ معمولی غیر مقلد. تو اتنا آپ سمجھ جائیے اور محنت کیجیے. اب سنیے مزید سنیے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جو کوئی تسلیم کرے وجہ، اپنی ذات، اپنا چہرہ اللہ کی طرف. اب سنیے غور سے. وجہ یعنی کیا؟ ذات. تسلیم خم کر دیا، اللہ کی سپرد کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لے آئے. مگر نہیں، اللہ فرماتے نہیں. وَهُوَ مُحْسِنٌ، جبکہ وہ احسان بھی کرنے والا ہو. تو اس نے مضبوط تھاما عروۃ الوثقیٰ، بھروسے کے حلقے کو. حلقہ کسے کہتے ہیں؟ گلاس ہے نا، گرم پانی رکھو، آپ اس کو گلاس کو ایسا پکڑ نہیں سکتے. لوگوں نے ترجمہ کیا یہ حلقہ، نہیں پکڑ سکتے. یہ حلقہ جس گلاس پہ بنا رہتا ہے، وہ بنا رہتا ہے نا پکڑنے کے لیے، جو ڈنڈی ہے وہ حلقہ. تو وہ اتنا مضبوط ہے کہ پانی ٹھنڈا ہو تو بھی پکڑ سکتے ہیں، گرم ہو تو بھی پکڑ سکتے ہیں. تو ایسا اس نے حلقہ تھاما جو مضبوط ہے.
تو یہ کون سا حلقہ ہے؟ کتاب منیر صراط مستقیم، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور سنیے، اللہ کی طرف تو جانا ہے، تو پھر کون سا حلقہ پکڑتے ہو؟ اللہ کا پکڑو، اللہ اکبر۔ تو سنیے، یوں کہا جا رہا ہے کہ صرف یوں کہنا کہ ہم ایمان لائے کافی نہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی کہا تھا نا، کئی منافقین نے کہا تھا، آج پر بھی کئی مسلمان ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، نہیں۔ اور احسان کے معنی آپ جان چکے ہیں، احسان یعنی اکمل درجے کا اس نے سپرد کیا، وہ اکمل درجہ، تمام درجہ کا، یعنی مکمل وہ اللہ کے کلام کو مانتا ہو، احسان۔ اگر ایسا ہے تو وہ مومن ہے، وہ مسلم ہے، اور یوں سمجھے کہ اس نے ایسا حلقہ تھاما ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا ہدی و رحمہ، رحمہ یعنی کیا، پھر اسے گمراہ ہونے کا موقع نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یقین مانیے کہ جب اللہ کی طرف سارے تمہارے معاملات لوٹنے والے ہیں تو پھر یہ اندھی تقلید کیسے کریں؟ علم، ہدا اور کتاب منیر۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جو کوئی کفر کرے تو اب تسلی دی جا رہی ہے، یہ مشرکین نے عرب باپ دادا کی اندھی تقلید سے باز نہیں آ رہے ہیں ان حقائق کے باوجود، تو جو کوئی کفر کرے آپ پریشان نہ ہو۔ فلا يحزن کو کفر، ان کا نہ ماننا، ضد کرنا آپ کو، یعنی تسلی دی جا رہی ہے۔ اس کے پہلے بھی آیت ہو چکی ہے، دعوت کو جاری رکھیں اور آپ یقین جانیں الینا مرجعہم، ساروں کا ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، کیا مطلب؟ آگاہ کریں گے نہیں، جتلائیں گے، جتائیں گے کہ آپ کیا کر رہے تھے، کیا دلیل تھی میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا یا میری شریعت سے دوری اختیار کرنے کا، یہ آگاہ کریں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، صفت لائی گئی کہ سینوں میں جو کچھ ہے اسے خوب جانتے ہیں۔ مطلب اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے رہو گے، اللہ کو علم نہیں، وہ تو تمہارے اعمال کیا جو سینوں میں ہے اسے بھی جانتے ہیں، تو تمہیں جتلائیں گے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ نمتع یعنی ہم انہیں دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے، لیکن پھر ہم کھینچیں گے، نسترہ، مجبور کریں گے، کہاں؟ غلیظ سخت عذاب کی طرف۔ تو یہ ان کا نتیجہ ہے مشرکین کا۔ اب کچھ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، یہ دلائل پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن چونکہ آج کے درس کے مناسبت سے تو ساتھ میں رہیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، اس کے پہلے بھی ہو چکی آیت، کیا پوچھیں؟ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا، جواب ان سے لینے کا انتظار نہیں کرنا، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے، سبھی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے آسمان بنایا، زمین بنایا، نہیں، سب اقرار کرتے ہیں۔ کہہ دو الحمدللہ، یا الحمدللہ کس بات پر؟ بھائی ایک مجرم ہے، آپ اس سے کہیں کہ ہم لوگوں کو کس نے بنایا، یہ مار دھاڑ مسلم ہندو کس نے بنایا، تو بولیں گے اسی ایک نے، الحمدللہ۔ تو جب مجرم آدمی، دشمن آدمی بھی اعتراف کرتا ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جانا آپ نے ابھی، وہ اکثر لوگ کون؟ ہر یہی سمجھتا ہے کہ ہم اکثر میں نہیں، جاننے والوں میں ہیں۔ جی، تو جاننا کہاں سے آئے گا؟ علم، رہبری، کتاب منیر۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ اکثر میں آئیں گے۔ اگر اپنی اپنی کتابوں پر فتوے صادر کرتے ہیں، یقین مانیے، یقین نہیں کر سکتے، ہم پڑھتے تھے پڑھنے کے زمانے میں کہ اگر کسی کا شوہر گم ہو گیا تو 90 سال تک انتظار کرے۔ اچھا، بڑھیا 65 ہو جائے پھر شادی کرے۔ جی، تو کہنا یہ چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اکثرہم لا یعلمون، یہ نظر آئیں گے، بڑے بڑے درویش، خانقاہوں کے صدر، ان کی آواز پہ لاکھوں کا مجمع آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ اس عروۃ الوثقیٰ کو نہیں تھامتے، اگر
کلام پاک سے آپ فتوے صادر نہیں کر رہے ہیں تو ساروں کا شمار لا یعلمون میں. پھر سنیے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. ساری چیزیں مملوک اللہ کی، ہم بھی، آپ بھی، تم بھی، سب. پھر کیا ہے؟ تو کتاب کس کی ہونی چاہیے؟ اس کی، اسی کتاب پر عمل ہونا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ صفت کیا لا رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ بے نیاز ہے، وہ حمد کا ستودہ اس صفات کا وہ مالک ہے. حمید کسے کہیں گے؟ تعریف کرو یا نہ کرو، وہ پہلے سے ہی تعریف شدہ ہے. جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ ایک آدمی شاعر ہے، شاعری سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. شاعری کہنے لگا تو لوگ شاعر کہنے لگے. اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی صفات کے مالک ہیں. یہ فرق ہے اس میں. تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ مانو نہ مانو، عورت الاسقا کو تھامو یا نہ تھامو، وہ بے نیاز ہے، اس کی تعریف ہر جگہ ہو رہی ہے. اب مثال دی جا رہی ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ ظاہر اور باطن، کئی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو سنیے گا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ یعنی زمین میں من شجرۃ اقلام، سارے درختوں کی قلمیں بنائی جائیں لکھنے کے لیے. والبحر یمد من بعد سبعۃ ابحر، یہاں کیا ذکر ہے کہ سمندر جو ہے نا اس کی سیاہی ہمارے یہاں کہتے ہیں روشنائی، 7 سمندر. جبکہ سورہ کہف میں ایک سمندر کی بات ہوئی ہے کہ سمندر اور اس کے جیسا دوسرا. ولو جئنا بمثلہ مددا، سورہ کہف آیت نمبر 109. اور یہاں پر 7 سمندر. تو سنیے ما نفدت کلمات اللہ، کلمات اللہ لکھتے لکھتے وہ روشنائی اور سیاہی خشک ہو جائے گی، ختم نہیں ہوں گے. تو کلمات یعنی کیا؟ صفات اللہ کے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. دیکھیے انسان تو آپ کتنی بھی صفات بیان کریں پھر تھک جائیں گے، پھر کہیں گے کہ ہم موصوف کی تعریف کرنے سے ہمارے پاس الفاظ نہیں. الفاظ نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو انسان ہے، کہتے ہیں نا جی. مگر اللہ تعالیٰ کے کلمات، تو یہ کلمات یعنی کیا؟ دنیا کی تو بات چھوڑیں، صرف سمندر کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. کئی لوگ ہیں سمندر میں سیر کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ تو سفر کیے ہوئے ہیں، ہم بھی سفر کیے ہوئے جی سمندر میں. کچھ لوگ تو وہ چشمہ لگا کر اندر بھی غوطہ لگائے ہوئے، غوطہ خور بھی جاتے ہیں، اور کئی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں آج کل میڈیا پر. مگر یقین مانیے، نوٹ کر لیجئے، یہ جو دکھ رہا ہے نا ہمیں آج کل ٹیکنالوجی کے تعاون سے، سمندر کی گہرائی، اور جو نہیں دکھ رہا ہے، تو جو ہمیں دکھ رہا ہے اور جو نہیں دکھ رہا ہے، جو دکھ رہا ہے وہ نہ دکھنے کے مقابل میں صفر کے برابر ہے. اتنے کلمات ہیں. کتنے؟ اتنے کلمات ہیں، اتنے صفات ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سمندر کی تہ میں گئے، ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا. کچھ نہیں دیکھا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ظاہرۃ و باطنہ. چلیے اور ایک میرا پیغام سنیے. یہ قرآن شریف کا درس ہے، یہ فقہ کا درس ہے، یہ قرآن شریف کا درس ہے، احادیث کا درس ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، ہم پر کچھ حقائق کھلتے ہیں. یقین مانیے جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو سمجھ چکے ہیں، یہ اس کے مقابلے میں جو ابھی سمجھنا ہے صفر کے برابر ہے. جب بھی آپ سیکھتے رہیں گے معلوم ہوگا کہ وہ ہمیں تو ابھی سیکھنا ہے. یہ ہے ظاہرۃ و باطنہ، یہ ہے وہ علم. علم سے ہم کبھی سیراب، ہم پیٹ نہیں بھر سکتے. اللہ تعالیٰ کے کلمات، یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، کیا کلمات اللہ کیسے ختم ہو گئے؟ مگر کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم ایک تفسیر پڑھ لی ہمیں عبور ہو گیا. نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھے، کوشش کر رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں. اچھا عزیز حکیم کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبردست ہے، یہ حکمتوں والا ہے. تو اس زبردستی حکمتیں، کلمات، صفات کبھی ختم ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ قرآن شریف پر ہمیں عبور ہے، ہم ماہر قرآن ہیں. میں تو دنگ رہ گیا جب میں نے اخبار میں دیکھا کہ فلاں صاحب جو ہے اب ماہر قرآن ہے. نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، صفر.
یہ کلمات اللہ ہیں. تو سنیے اب قیامت کا ذکر ہے، چونکہ یہ انکار کرتے تھے نا، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. تم پریشان ہو کہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا جیسے کہ ایک جان، اتنا آسان ہے ہمارے لیے. تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنے لوگوں کو ہم دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ پیدا تو کیا نا. کیوں؟ ان اللہ سمیع بصیر. کیا مطلب؟ خوب سنتا خوب دیکھتا ہے. مطلب اس غلط فہمی میں نہیں رہنا اے مجرموں اور اسلام کے دشمنوں کہ اتنے لوگ ہو ہم تمہیں زندہ نہیں کریں گے. نہیں، ہم خوب سننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں، لہٰذا ہم تمہاری گرفت ضرور کریں گے. یہ ہے صفت یہاں لانے کی وجہ. اچھا، اب پھر کچھ حقائق ہیں، چونکہ میں نے یہاں پر اتنا وقت دیا، ایک پیغام دینا تھا. یہ آئندہ آیت والے حقائق بھی کئی دفعے آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی میں کچھ اضافہ کروں گا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یہ وقفہ ہم نے تعلیمی کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایسے دو زبر ہو تو اسے الف سے بدلی کرنا چاہیے. ابھی علم تر، یہ ترا تھا، کیا جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے؟ ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ جاننا چاہیے. اور دن کو رات میں. اس کی مثال تو آپ سب جانتے ہیں. دیکھیے، ایک وقت میں مغرب کی اذان 7 بجے ہوتی تھی، آج کل شاید 6:30 سے بھی پہلے 6:15. تو یہ 45 منٹ دن میں داخل ہوئے. یہ بھی ایک مطلب ہے اس کا. ہوئے نہیں، خالی پیچھے نہیں چلنا. جب رات تھی آج دن ہے. ایسی جب 7 بجے اذان ہونے لگے گی مغرب کی تو یہ دن رات میں داخل ہوا. سمجھنا بہت آسان ہے. یہ کون کر سکتا؟ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور تابع کر دیا تمہاری، یعنی خدمت میں لگا دیا. ہو چکا. وسخر الشمس والقمر. ہے مجال کہ کبھی نہ نکلے. ہر ایک اپنے مدار میں، جو ان کا مدار ہے ویسے ہی چلتا ہے. جو ان کی چال ہے سردیوں میں گرمیوں میں، دیکھیں فرق ہے ان کی چال میں. ایک مقررہ مدت تک جب کہیں نہیں چلنا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. تو پھر وہ رب جس سے کے حکم پر چاند و سورج چل رہے ہیں تو تمہارے اعمال سے کیا واقف نہیں ہے؟ واقف ہے. کیوں ایسا؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ نچوڑ ہے. سنیے، اللہ ہی حق ہے، اور جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یہ باطل ہیں. تو کتنے ہیں ہمارے پاس؟ کتنے لوگوں کو پکارتے تھے؟ کتنے بت ہیں؟ کتنے مزارات ہیں؟ سب باطل ہیں. سنیے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. سب سے بڑا. العلی کسے کہتے ہیں؟ جس سے بڑھ کر کوئی نہیں. الکبیر کسے کہتے ہیں؟ جس سے بڑھ کر کوئی نہیں. مگر یہ ہم صرف ختم کے لیے پڑھتے ہیں. اس کے معنی مفہوم سے دور ندارت. کہتے ہیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ میں، کیا مطلب؟ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. پھر اپنے امام کو پیچھے سے یاد کرتے ہیں کہ ہمارے امام نے کیا کہا ہے. تو کیا مطلب علی الکبیر کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو پہلے صفات کے معنی سمجھانا چاہیے. صفات کے معنی بھی سمجھیں گے نا، اللہ کے جو نام ہیں تو بھی ہو سکتا ہے کچھ قریب آئیں. بس اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو ہدایت دے. جو غرۃ الوثقیٰ ہے اس سے لوگوں کو نفرت دلا رہے ہیں اور فقہ بنا کر دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، توفیق دے کہ یہ سب یکجا ہو جائیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. کیا آپ جانتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں یہ اس کی نعمت سے؟ ورنہ کیا مجال کہ ایسی موج بادلوں جیسی کہ ایک تھپڑ میں بڑے بڑے جہاز کو گرا دے، مگر اللہ کے حکم سے چلتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. اور اس میں نشانیاں ہیں، درس ہے کس کے لیے؟ صبار شکور. یہ صبار
اور شکور. یہاں لانے کی وجہ کیا، حکمت کیا؟ سمندر کا سفر جو کیے ہوئے ہیں نا، سمندر کا سفر ہے. جب موجیں تھپیڑی مارتی ہیں اور جب جہاز ہچکولے لیتا ہے، جب ایسا ہوتا ہے تو پانی سر کے اوپر نظر آتا ہے. سفر کبھی کیا نہ ہو تو کیا سمجھے اسے. جب موج اٹھاتی ہے اور جب نیچے لے آتی ہے تو وہ موج اوپر، ہم نیچے. تو سب سے بہترین موقع صبر کا یہ سمندری سفر ہے. اور شکر کہ پھر نعمتیں یاد آتی ہیں کہ اللہ ہی ہے، اللہ تو نے ہی کیا. ایسے کئی واقعات گزر چکے ہیں کہ تو نے ہی سب ہمیں دیا ہے، یہ بتوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو صبارین شکور. تو اس کو ذہن میں رکھیے. یقین مانیے قرآن شریف آپ جتنی محنت کریں گے، جتنی محنت اور غور کریں گے، پیاس آپ کی بجھے گی نہیں بلکہ وہ جستجو بڑھتے جائے گی. تو اب یہ صبار شکور کو ذہن میں رکھیے. اس کے مقابلے میں بھی 2 لفظ آ رہے ہیں تو آسان ہو جائیں گے. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. جو چیز میں نے بیان کیا وہی ہے. جب موج کی بدلیاں انہیں تھپیڑی مارے، کالظللی یعنی بادل بدلیاں، تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر. مثالیں گزر چکی ہیں. فلما نجاہم الی البر، بس جب خشکی کی طرف لگا لیتے ہیں، فمنہم مقتصد. مقتصد یعنی میانہ روی، درمیانی راہ عدل اختیار کرتا ہے وہ، اور اپنے اس دعا پر باقی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ مومن ہے. اسلم وجہہ للہ. وما یجحد بہ، اب ایک دوسرا گروپ کہ وہ ہماری آیت سے انکار کون کرتے ہیں؟ کل خطارن، صبر کے مقابلے میں، اور کفور شکر کے مقابلے میں. تو خطار کسے کہتے ہیں بھائی؟ صبر کرنا. صبر کون کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، تحمل، برداشت، قوت. تو اس کے مقابلے میں خطار، عہد شکنی کرنے والا، بے وفا. جب سمندر سے نکلا تو بے وفائی کی، اپنے وعدے کو توڑ دیا، یہ کہا جا رہا ہے. اور کیا؟ کفور یعنی ناشکری. یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ سے تم ڈرو، اپنے رب سے، اور اس دن سے ڈرو. دیکھیے بات چل رہی تھی لقمان کی نصیحت، لا تشرک باللہ. اگر پتھر کے اندر بھی کوئی عمل آپ کا ہے تو لائے گا. تو اختتام اسی پر ہو رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو کہ نہیں کام آئے گا والد ان ولدہ، اپنے بیٹے کے بدلہ کوئی فدیہ نہیں دے سکے گا. ولا مولودن، اور کوئی بچہ بیٹا نہیں کام آ سکتا ہے. جازن یہاں کیا ہے؟ لا یجزی یعنی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے کہ باپ میں قوت ہے. دیکھیے یہ الفاظ کا بھی یہ بھی اعجاز ہے. باپ کے پاس قوت ہے، دولت ہے، طاقت ہے، تو وہ کچھ کام نہیں آئے گا. بیٹے کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے نا، تو بیٹا بھی کام آنے والا نہیں. تو فرق ہے وہاں یجزی اور وہاں جازن. یہ قواعد کا فرق ہے، واضح کر دیا میں نے. ان وعد اللہ حق، لہذا سنیے اللہ کا وعدہ حق ہے، لہذا تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور اللہ سے تمہیں یہ فریب دہی میں نہ مبتلا کرے، یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آخر میں کچھ علم غیب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یعنی غیب کیا ہے، علم کیا ہے. ہم نے واضح کیا تھا نا انسانوں کے پاس کیا ہے. یہ تو بات واضح ہوئی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ بہت کچھ ہے. یہ صفر کے برابر ہے. تو سنیے، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ میں نے وقف کیے تاکہ جملے علیحدہ ہوں. اللہ کے پاس علم الساعہ. دیکھیے کلام پاک میں ساعہ اور قیامت، اسے ہمیں سمجھنا ہے فرق کیا ہے. اب ترجمہ تو کچھ بھی کر دیے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہے
اور بارش کو وہی برساتا ہے. 2 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ رحم میں ماں کے کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی بھی ہم اور آپ کل کیا کریں گے کچھ معلوم نہیں. ٹھیک ہے. اور کس جگہ پر موت واقع ہوگی معلوم نہیں. ان اللہ علیم خبیر وہی خوب جانتا ہے. تو چلے ہم چلتے ہیں. سا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے سا گھڑی ہے نا آج بھی. اور قیامت اور چیز ہے. قیامت کس سے ہم کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ تو آپ کو سمجھنے میں آسان ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ ترجمے میں قیامت کرتے ہیں لوگوں کا توجہ جاتی ہے, مفہوم تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن تحقیقی بات نہیں ہے. دیکھیں قد قامت الصلاۃ تو قیامت یعنی جب دوسرا پھور پھونکا جائے گا لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو سا کسے کہتے ہیں؟ سا وہ گھڑی ہے جب سور پھونکا جائے گا سب مر جائیں گے. ہاں یہ فرق ہے. اب آپ قرآن میں غور کریں. سا کسے کہتے ہیں, قیامت کسے کہتے ہیں؟ تو دونوں میں فرق ہوا نا, 2 چیزیں ہیں نا. تو وہ گھڑی کب آئے گی بھائی؟ وہ گھڑی کب آئے گی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اب جب گھڑی آئے گی سب مر جائیں گے, اس کے بعد خبر کہاں, کتنے دن سوئیں گے, 40 سال کتنے سال, کچھ علم نہیں. تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو ہماری زندگی میں جو گھڑی آئے گی وہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور وہ قیامت بھی وہ بھی اللہ ہی کو علم ہے, لیکن مراد یہ ہے کہ سا یعنی گھڑی. تو اس فرق کو ملحوظ کریں. بارش کہاں برسے گی یہ تو اللہ ہی کو جانتا ہے. بدلیاں آتی ہیں کبھی نکل جاتی ہیں ہے نا. لوگ ہیں برسات ہوگی برسے گی, ہوا لے کر جاتی ہے. تو یہ اسی کے ہاتھ میں, کسی کے بس کی بات نہیں کہ روکے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اسے ذرا سمجھنا ہے. رحم میں کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں آج کل کیا وہ سونوگرافی کہتے ہیں جی. تو بولے معلوم ہوتا ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. اچھا اتنا ہی معلوم ہوتا ہے. کب معلوم ہوتا ہے؟ جب خاتون جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس, وہ کہتا ہے کہ آپ حمل سے ہیں. کیا ہے؟ بولے ابھی نہیں, فلاں تاریخ کو آنا. اس کا مطلب ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں. وہ کب بتاتا ہے؟ جب اس کے اعضاء نکلتے ہیں. تو اس میں کمال کون سا بتائیے. لیکن جب نطفہ اور جب روح پھونک دی جاتی ہے تو کیا ہوگا, اسے بیٹا ہوگا, پھر بیٹا کتنے سال زندہ رہے گا, کیا کمائے گا, یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور کسی کو نہیں. فرشتہ بھی پوچھتا ہے جیسے کہ حدیث سے صحیح میں. تو یہ مطلب نہیں. پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آج کل کی مشینری ہے یہ اللہ کی ہمیں سکھائی ہوئی ہے. تو ہم کہاں جانتے ہیں؟ ہم تو نہیں جانتے نا. اللہ کی جو ہمیں علم دیا اس سے ہم تعاون حاصل کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کوئی اعتراض نہیں آیت میں. اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا. سب کہیں گے کل تو ہماری چھٹی ہے, سیلری تو ملے گی ہے نا. تو پھر کیسے نہیں جانتے؟ اب کیا جواب ہوگا؟ یہ مطلب نہیں ہے. اصل میں ہم نے قرآن شریف کو ترجمے پہ لے لیا. میں کئی دفعہ پیغام دے چکا ہوں, یہ ترجمہ حق ادا نہیں کرتا. ترجمہ کا معنی کل کیا کماؤ گے. اچھا تو تکسب کے معنی کیا؟ کل کیا تمہارے حرکات ہوں گے, کیا کردار ہوگا, کیا فعل ہوں گے, تم کس میں سرگرم عمل رہیں گے یا بستر مرگ پر جا کر ہاسپٹل میں ہوں گے. کسی کو پتا ہے؟ سیلری کا تو پتا ہے جی. تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا جی. قرآن شریف کے کلمات جو ہیں دیکھیے, تا ہے آپ کو بتا چکا ہوں, کسب یعنی کمائی. کون سی کمائی؟ روپیہ ڈالر نہیں, نماز روزہ صدقہ حسن اخلاق, یہ کمائی. اکتسب تم کیا حاصل کرو گے, اس کو حاصل کہاں کیا, یہ تو فکس ہو گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ تمہاری کل کی سیلری ہے, جن کو چھٹیاں ہیں سیٹرڈے کی جی. تو اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا سنیے گا, وقت ہے ہمارے پاس, ساتھ میں رہیے. ما فی الارحام رحم میں کیا ہے. ماں کے معنی کیا کیا کل کیا کماؤ گے. ماں تکسب غدا ہونا چاہیے تھا, تو ماذا ہے. کیا مطلب اس کا؟ بھائی قرآن شریف ہے یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے. کیا ہے یہ بھائی؟ سمجھ رہے ہیں نا. میں پوچھوں گا تمہارے جیب میں کیا ہے, تو کیا ماں کہیں گے یا ماذا کہیں گے؟ بھائی کوئی کہے گا ماذا فی جیبک, کوئی کہے گا ماں فی جیبک. تو اس فرق کو ذرا, بہت آسان ہے سمجھنا, بہت آسان ہے. دیکھیے یہ نحویین صرفیین انہوں نے محنت کر کے جو بنایا, نحو کس سے؟ قرآن سے بنایا. جانتے ہیں نا, 2 نحوی ہیں,
بہت مشہور ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا، انہوں نے نہیں بنایا، قرآن سے بنایا. مگر چونکہ ان کے سامنے قرآن کی آیت تھی، قانون بنایا، فٹ ہوا، غلطی نہیں نکلتی. لیکن فقہ کیا ہے؟ اس میں قیاس کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو فقہ میں قیاس پر عمل زیادہ کیا ہے تو قیاس غلط نکلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سنیے، آج دیکھیے، ما فی الارحام، رحم میں کیا ہے، کل کیا کماؤ گے. دیکھیے کیا فرق ہے، فرق کیا ہے. ما فی جیبک، آپ کے جیب میں کیا ہے آپ کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں، آپ کو بتانا ہے کہ اقامہ ہے، کتنے پیسے ہیں، تو آپ کو پتا ہے نا. تو جس چیز کا علم سائل کو ہے، ماں، کسی خاتون سے پوچھو کہ یہ پیٹ میں جو ہے اتنا آپ کے جسم میں تغیر آ گیا، کیا ہے، تو بولے گی کہ بچہ ہے نا. لیکن ماذا کب کہیں گے جبکہ سائل کو پتہ ہے نہیں کہ کیا ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ کل آپ نماز کہاں پڑھو گے، آپ کو پتہ ہے کہاں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن نے جہاں سائل کو علم ہے تو ماں استعمال کیا، جہاں علم نہیں، کل ہم کیا سرگرمی، ہماری سرگرمی کیا رہے گی. تو یہ قواعد کی بات ہے، آپ کے ذہن میں رہے گی تو اچھا ہے. کیونکہ کچھ بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ ہی پوچھ دے کہ ابا جی یہ کیا ہے، یہاں ماں اور یہاں ماذا کیوں ہے. تو اب آپ کے کام آئے گا، تو اس کو بھی محفوظ کر لیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. ہاں ہے، موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کسی کو علم نہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان تو اتنا بے علم ہے کہ خود کی خبر نہیں، کہ اتنے سپر پاور بنے ہو، تمہاری موت کس سرزمین پر ہے تمہیں معلوم نہیں. سوچ، فکر، غور و فکر، تدبر. ان اللہ علیم خبیر. اچھا، ہر ایک کی موت کہاں واقع ہوگی، کس جگہ ہوگی، کب ہوگی، وہ جانتا ہے. تو نصیحت کیا ہے کہ جب وہ ذات اس قدر حکیم ہے، عالم ہے، خبیر ہے، تو دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. صراط مستقیم کس کا؟ اسی کا. حل کے اس کا کس کا؟ اسی کا. کاش کی یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے. لیکن کیا کریں، ہمارے جو مقتدا ہیں، ہمارے جو پیروکار ہیں، ہم تو یہی کہیں گے. دیکھیے، اکثرہم لا یعلمون. آپ یوں نہ سمجھیے کہ ہم کم ہیں، نہیں، مگر اگر ہم قرآن سے جڑے رہیں گے تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ انشاءاللہ ہم جاننے والوں میں. اور ظاہر ہے کہ ہم ماہر تو ہو نہیں سکتے، کوشش کر رہے ہیں. تو اس پر آج کے درس کا اختتام ہو رہا ہے، اور آئندہ اب جو ہے سورہ شروع ہوگی السجدہ، لیکن اسی طریقے سے وقت سے پہلے، اور مہمانوں کو بھی ساتھ میں لائیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. چلیے، اب آپ کو موقع دیا جاتا ہے. ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ پچھلے 1 سال کے گناہ کے معافی کا ذمہ دار ہے، مقابل عرفہ کے. عرفہ تو اگلے پچھلے 2 سال ہیں، اور اس میں اصل روزہ جو ہے عاشورہ کا ہے، اور تاسع 9 جو ہے ساتھ میں، چونکہ مخالفت کرنے کا حکم نازل ہوا تھا. اور اگر کوئی 9 کو نہیں رکھا ہے تو اسے سہولت ہے کہ 11 کو رکھے. تو بہرحال انشاءاللہ اس پر، اور یہ سنت ہے، مستحب سنت ہے اور مستحب ہے. اب تو رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ خواتین تھوڑی پریشان رہتی ہیں، تو ان کے کالز آتے ہیں، چونکہ شدت کچھ لوگ برتتے ہیں نا، تو ان کے میسیج سے بھی فون آتے ہیں کہ ان کو مجبور کرتے ہیں لوگ 9، 10 اور 11. تو پھر آپ بھی سمجھائیں کہ اصل میں 10 کا ہے. اب 10 کا ساتھ میں ایک آپ رکھیں 9. اگر آپ 9 نہیں رکھ سکے تو 11 رکھیں، لیکن اگر آپ نے 9، 10 رکھیں تو بھی کافی ہے. یعنی مجبور نہ کریں، اس کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی پڑھائی لکھائی، کھانا پکانا. تو یہ ایک پیغام ہے. اب اس کے بعد آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں، ان کا سوال ہے کہ صرف 10 رکھے تو دیکھیے
صرف 10 رکھے، چونکہ اس کے وجوہات ہیں، بعض لوگ کام پر ہیں جیسے کہ روڈ پر کام کرنے والے، تو چونکہ عذر ہے نا تو اس کا 10 کا روزہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ کرے کہ 9 کا رکھے اور 10 کو نہ رکھے، تو خالی 10 کا بھی رکھے گا۔ ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ معذور ہیں تکلیف تو آپ 10 کا بھی رکھ لیں، چونکہ آپ کا ارادہ مخالفت کا نہیں ہے نا، یہ نقطہ ہے۔ چلیے بہت اچھا۔ کیا؟ ہاں کس چیز کی یعنی؟ ہاں ہاں تو وہ ایسا ہے کہ یہ شدت پسندی ہے اصل میں وہ جس کی جو روح ہے نا، روح کیا ہے کہ یہود کی مخالفت ایک چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو چونکہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو مخالفت کیسے کریں؟ جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کی نماز کو مغرب سے کیا پڑھیں؟ مختلف پڑھیں۔ تو مختلف کیسے پڑھیں گے آپ؟ بھائی اس میں قاعدہ ہوتا ہے، اس میں قاعدہ نہ کریں اور تیسرے کے لیے اٹھ جائیں، یا کہ 2 پہ سلام پھیرے اور 1 رکعت پڑھیں، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے روح کیا ہے کہ مختلف، تو آپ اس کے ساتھ میں 1 رکھیں۔ تو فرمایا کہ میں اگر آئندہ سال رہا تو میں 9 بھی رکھوں گا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ 9 رکھا تو نہیں، تو اب اگر ایک شخص 9 کو بھول گیا، اب کیا کرنا اس نے؟ اس کی تلافی کے لیے کیا کرے؟ اب تم سال بھر کی نمازیں تو پڑھتے ہیں قضا، اور یہ ایک آسان بات ہے، اور اگر نہیں رکھا جیسے کہ ان صاحب نے پوچھا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ دلیل نہ پوچھیں، یعنی یہ کیا ہے؟ وہ شدت ہے، بھائی وہ رکھتا ہے تو رکھے، ایسی کیا بات ہے؟ تو شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بدعت میں نہیں آتا ہے۔ اچھا چلیے میں اور ایک بتاتا ہوں، ایک یہاں پر اچھے خاصے لوگ ہیں 9، 10، 11، چلیے اب اس کی دلیل پوچھیے کہ بھائی یہ 3 کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل پوچھنا چاہیے۔ ہاں یوں کہا کہ تو وہ 3 کہتے ہیں، اب یہ تو تلافی ہے نا، انہیں 9 کا قضا یا 11 کو رکھتے ہیں، تو یہ اس کی گنجائش ہے۔ جی ہاں لیکن ہاں وہ یہ بھی صحیح ہے، ابھی جیسے کہ یہ اس دفعہ 29 کو چاند ہوا، اگر آپ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ 9، 11، 10، 11 رکھے، لیکن میری بات کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر معلوم ہوا کہ 30 کا چاند ہے تو آپ کا روزہ کون سا ہوا؟ 8 اور 9 ہوا، تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کیا آپ 10، 11 کو رکھیں تو آپ کا آٹومیٹک 9، 10 ہوتا تھا، لیکن ہاں نہیں وہ تو نیت کے حساب سے، اس میں کوئی، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان شریف میں پہلے یہاں 21 سے تراویح کی تہجد کی نماز ہوتی تھی، پھر کچھ لوگوں کو سوچا کہ ہاں یہ چاند کا فرق ہے تو 19 سے شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو غلط طریقہ ہے نا، چونکہ اصل میں ان لوگوں کو وہ اس حدیث کا علم نہیں کہ نہ عرفہ جس وقت امت بیٹھے، یاد ہے نا، اس حدیث کو اگر فالو کریں، اور حدیث صحیح ہے کہ جس وقت رمضان شروع ہوا، رمضان وہ ہمارا رمضان ہے، جس وقت عید امت، یہ اگر چیز لوگوں کے سمجھ میں آئے نا تو سکون قلبی ہوگا کہ بھائی یہ کیا شوشہ ہے کہ کس مسجد میں 19 سے تراویح ہو رہی ہے۔ اچھا لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اعتکاف میں کب بیٹھنا، وہ لوگ جا کے 19 کو بیٹھتے ہیں۔ میں سختی سے منع کرتا ہوں، نہیں، آپ 20 کا روزہ رکھ کے مغرب تک پہنچ جائیں، اگر 29 کو چاند ہوا تو آپ کو 30 دن رات کا اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں 29 کا رمضان ہوتا ہے، ثواب کتنا ہمیں؟ پورے مہینے کا، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے اور کچھ تو سوالات کرتے رہیے، شدت نہ اختیار کیجیے۔ اصل شدت کس میں؟ لوگوں کو قرآن کی طرف مائل کیجیے، یہ شدت ہے۔ مقلد غیر مقلد کا سمجھ میں آیا نا، یعنی ہاں ہاں تو آپ بیٹھ جائیے۔ کیسے اٹھیں گے؟ پھر تو تقریر اندھی ہوئی، یعنی ان کا میں یہی تو پیغام دے رہا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے سوال کیا، یہ کیا سوال کر رہے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے فرق کیا کیا کہ امام اندھی تقلید کا حکم نہیں دیا اللہ کے رسول نے اس امام کے پیچھے بھی۔ مغرب کی تیسری کے بعد وہ چوتھی کے لیے اٹھا تو آپ کو کیا حکم ہے؟ لقمہ دو۔ اچھا ٹھیک ہے نا، سنیے، نہیں سنیے ابھی۔ اچھا فقہ کے اماموں کی جب آپ تقلید کریں تو وہی ہم کو لقمہ دے چکے، وہ ہمیں لقمہ دے دیے ہیں کہ اگر میری بات حدیث کے خلاف ہے تو آپ چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، واضح ہوا۔ اب آپ کو یقین ہے کہ آپ کی یہ تیسری ہے، اور کچھ لوگ انہیں پتہ نہیں تو وہ تو امام کو فالو کریں گے، ان کو علم ہی نہیں ہے وہ تو اٹھیں گے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ہم لا یعلمون، وہ اٹھ جاتے ہیں، آپ نہیں اٹھیں گے کیونکہ آپ جان بوجھ کے اندھی تقلید کر رہے ہیں بلا دلیل کے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ آپ بیٹھے رہیں گے، پھر میں نے آپ کو اختیار دیا تھا،
آپ بیٹھے رہیں، امام بیٹھے تو ٹھیک ہے، نہیں بیٹھا اب اسے یقین ہے کہ وہ دوسری ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے، آپ تحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں یا اس کا انتظار کریں. یہ میں نے آپ کو اختیار دیا تھا، مطلب سختی نہیں کر رہا ہوں. ہاں وہ تو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو کا ایسا ہے کہ امام کی غلطی کا سجدہ سہو مقتدی کو بھی کرنا ہے. سن لیجئے، آپ تیسری رکعت میں شامل ہوئے، دوسری رکعت میں امام نے سلام پھیر دیا ہے، سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ سجدہ سہو کیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کی بقیہ 2 رکعتیں پڑھیں گے. اس نقطے کو سمجھیے. اب جب آپ کی نماز پوری کریں گے تو آپ کو بھی امام کا سجدہ سہو کرنا ہے. کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ سجدہ سہو کا محل کیا، سلام سے پہلے یا سلام کے بعد. آپ نے بیچ میں کیا. اس نقطے کو سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے بھی سجدہ سہو کرنا ہے. لیکن اماموم کی غلطی ہے تو اسے سجدہ سہو نہیں کرنا ہے. اس کو بھی سمجھے، چونکہ یہاں لوگ ایسے مارتے تھے شروع میں. فجر کی نماز میں یہ شافی لوگ سجدہ کر دے، ایش غلطان حق خطا معافی. یعنی اگر آپ نے غلطی کی ہے تو آپ کی غلطی امام جو ہے تحمل کر لے گا. عربی الفاظ یہ نہیں اٹھا لے گا. آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے. پھر سے سنیے، امام کا سجدہ سہو آپ کو کرنا ہے. آپ نے جو امام کے ساتھ میں کیے، بیچ میں وہ غیر محل میں کیے، سمجھ رہے ہیں نا، تو آپ کو کرنا ہے. آپ نے کچھ غلطی کیے، تسبیح بھول گئے، آپ جو ہیں کبھی ہوتا ہے امام صاحب رکوع میں کے لیے کہتے ہیں اللہ اکبر اور آپ سجدے میں جاتے ہیں، ہوتا ہے نا کبھی ایسا. اب آپ سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے، آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے. بہت اچھا قاضی صاحب آپ نے سوال کیا. اب چوتھی کے لیے اٹھا مغرب کو. ہاں جی ہاں ہاں، آپ کو سجدہ کرنا ہے. یہ سوال آپ کا میں ایسا بتاتا ہوں کہ امام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہ بھی اچھا سوال ہے، بلکہ آپ کا سوال یہی ہے کہ امام صاحب نے سجدہ سہو کیا لیکن آپ